بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا پریزنٹر ہوسٹ یاسر جمشید اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے چینل یاسر جمشید پر۔ آج ہم نے ٹائم لیا ہے، بہت ہی قیمتی ٹائم، ہمارے بہت ہی پیارے محسن جن کا نام بھی محمد محسن ہے، جناب ایک ایجوکیشنسٹ ہیں اور وہ ایک بہت بڑی فرم کے ساتھ اپنی ایجوکیشنل سروسز کو پرووائڈ کر رہے ہیں فار دا سیک آف اسپریڈنگ ایجوکیشن اینڈ کانفیڈنس لرننگ کے۔ آج میں ان کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمیں ٹائم دیا اور آج ہم ان سے ایجوکیشن کے امور پر باتیں کریں گے۔ بہت شکریہ یاسر صاحب۔ میں آپ کے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ علی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن لاہور سے میرا تعلق ہے اور میں ان کے شعبہ پروجیکٹس اینڈ کنسلٹنسیز سے منسلک ہوں، اور اس وقت ہمارا پروجیکٹ ہے کریٹیو لرننگ پروجیکٹ۔ بیسیکلی یہ ان کلیبریشن ود الموز انڈسٹریز، اور کرنٹلی میاں والی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کے اندر ہمارے جو وہاں کے رورل اور ڈپرائیوڈ ایریاز ہیں وہاں پر ڈفرینٹ سکولز کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں۔ اور ہمارا اس جو پروجیکٹ ہے کریٹیو لرننگ، اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ بچوں کے اندر ان کی کریٹیوٹی جو ہے، یعنی اس کو کریٹیوٹی کو انہینس کرنا، ان بچوں کی اور ان ٹیچرز کی جن کے پاس وہ پڑھ رہے ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈ کرنا۔ ویری گڈ، تو یہ ہمارا جو ہے اس وقت ہمارا کام ہے وہاں پر، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں 1.5 سال کمپلیٹ ہونے کو ہے اور بڑے پازیٹیو ریزلٹس ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سکسیس ہے کہ ہم نے بچوں کے اندر الحمدللہ کانفیڈنس ڈیولپ کیا ہے تھرو ہماری ایکٹیویٹیز کے ذریعے، کہ بچے جو ہیں وہ پہلے بہت شائنس تھی، کسی بھی طرح سے ہمارے سامنے جب ہم جاتے تھے تو وہ گھبرا جاتے تھے، تو وہ بات نہیں کرتے تھے، لیکن اب چونکہ 1 سال 1.5 سال ہمیں گزر گیا ہے وہاں پر، اور ہم ان کے ٹیچرز کے ساتھ بھی ہمارے بڑے ہی ایجوکیشنل سیشن ہو چکے ہیں، بڑی کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگز ہو چکی ہیں، اور 21st سینچری سکلز کے اکارڈنگلی جو بچے کی ریکوائرمنٹس ہیں، بچے میں لاجیکل ریزننگ ڈیولپ کرنے کے حوالے سے ہم وہ ساری پریکٹسز کر رہے ہیں، اور الحمدللہ بہت اچھے ہمارے نتائج۔ محسن صاحب، میرا ایک سوال ہے آپ سے، جس طرح ڈفرینٹ لوگ ہیں، ڈفرینٹ اوپینینز ہوتے ہیں، وہ ایک پنجابی کی ایک مثال ہے نا کہ جنہیں منہ اونیاں گلاں، تو سر بینگ این ایجوکیشنسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں تعلیم کی کیا تعریف ہے؟ What is the definition of education in your perspective and in your point of view؟ دیکھیں، مجھے ایک ہمارے استاد محترم ہوا کرتے تھے یونیورسٹی میں، انہوں نے ایک بات سکھائی تھی کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے یا دنیا میں آتا ہے، اس کو تقریباً 2 سال لگتے ہیں اپنے منہ سے الفاظ ادا کرنے کے لیے۔ بیسیکلی بچہ اپنے والدین کو کاپی کرتا ہے، جو وہ ورڈز بولتے ہیں ریپیٹیٹیولی انہی کو وہ بولتا ہے، اور انہی سے وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا چیزیں بولنا سیکھتا ہے، اور پھر وہ ایک وقت آتا ہے بچہ بولنے لگ جاتا ہے، ایک پروسیس ہے۔ لیکن آپ کو پوری زندگی لگ جاتی ہے یہ سیکھنے میں کہ کون سا ورڈ کہاں بولنا ہے اور کس موقع پہ بولنا ہے۔ واہ 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 واہ، کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ ہماری لرننگ پروسیس کا حصہ ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے تولو پھر بولو۔ بالکل صحیح۔ تو میرا خیال ہے تعلیم آپ کو شعور دیتی ہے، اور جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا سوال کا میرے خیال سے یہ جواب ہے کہ جب آپ اپنے یعنی معاشرے میں ایک مثبت شہری یا مثبت سوچ کے حامل انسان کی حیثیت سے رہ رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک باشعور اور ایک باعلم شخصیت ہیں۔ اچھا محسن صاحب، میں یہ ایک کویسچن پوچھنا چاہوں گا آپ سے فار دی اویئرنیس آف آور آڈینس اینڈ آور ویورز، کہ آج کل ہمارے ہاں ینگسٹرز میں جو اسپیشلی جو ینگسٹرز میجورٹی آف اسٹوڈنٹس کی ہے، ان کو ٹیمپٹ کیا جاتا ہے کہ بیٹا آپ نے ٹاپ کرنا ہے، آپ نے نمبر زیادہ لینے ہیں، آپ نے بہت آگے جانا ہے۔ تو اس پرسپیکٹیو سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ینگ جنریشن ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اپنی انٹرپرسنل سکلز کو امپروو نہیں کر پا رہی، اور نہ انہیں ایسے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں موسٹلی، کیونکہ ان کے مائنڈ میں ایک چیز بٹھائی جاتی ہے کہ آپ نے گریڈز اچھے لینے ہیں، آپ نے مارکس اچھے لینے ہیں، آپ نے ٹاپ کرنا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح موڈ آف کمیونیکیشن اور موڈ آف ایجوکیشن سے ہمارے ینگسٹرز تعلیمی میدان میں کوئی نمایاں کردار ادا کر سکیں گے؟ یاسر صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت نا ہماری ایک ریس لگی ہوئی ہے،
اس وقت جو اس ہمارے ماڈرن ایرا کے اندر جو ایجوکیشن ہے جہاں پر اس وقت بچوں کے اندر، اور دوسرے نمبر میں سمجھتا ہوں کہ آج جس پروجیکٹس پر ہم کام کر رہے ہیں کریٹو لرننگ پر، ہمارے یعنی اگر بچوں پر یہ کام پہلے سے کیا جاتا تو شاید آج جنریشن کے اندر میں یہ دیکھتا کہ شاید بچے جو ہے وہ زیادہ سینسیبل ہوتے اور زیادہ چیزوں کو وہ یعنی لاجیکل ریزننگ کے ساتھ کرتے. ہمارے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی والدین ہیں ہمارے یہاں پر کوئی میکانزم نہیں ہے کہ والدین کی ٹریننگ ہو کہ ان کو سکھایا جائے کہ آپ کے بچے کے لیے کیا بہتر ہے. آپ سنی سنائی باتوں پہ بلیو نہ کریں. ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے فیملیز میں ہم ہمیشہ کمپیریٹیو انالیسس سٹارٹ کر دیتے ہیں. یار فلانے کا بچہ ہے اس کے نمبر دیکھو. آپ اپنے بچے کو ذہنی طور پر اس کو جو ہے نا اپنے اس کو اتنا زیادہ مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ پرفارم یعنی کرنا چاہتا ہے لیکن صرف یعنی گر جانے کے یا نمبر کم آنے کے خوف سے وہ پرفارم نہیں کر پاتا. اس کی ایبلٹیز جو ہیں سپریس ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا تعلیمی سسٹم ہی ایسا بنا لیا ہے کہ جس میں ہم ایکسیلنس کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف اور صرف ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے جو نیومیرکس کی بات ہے، اسٹیٹکس کی بات ہے کہ گریڈز اچھے ہوں گے، چیزیں اچھی ہوں گی. یہ میں ڈزنٹ میٹر اگر آپ لائف میں بڑے بڑے جو انٹرپرینورز ہیں، فلانتھروپسٹ ہیں، بزنس مین ہیں. میں سب سے بڑی مثال کیا دیتا ہوں، آپ اس وقت دیکھ لیں کہ مائکروسافٹ کے جو بانی ہیں بل گیٹس، وہ اگر یونیورسٹی سے نہ نکالے جاتے تو آج وہ بل گیٹس نہ ہوتے. واہ 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 واہ. اگر انہیں یہ دیکھیں بات یہ اس کا معیار آپ کے سکل پر ہے. جن لوگوں نے اس چیز کو سمجھا ہے کہ سکل لائف کے اندر جو ہے وہ اپنے ایکسیلنس جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے، وہ لوگ کامیاب ہوئے. ان لوگوں نے اچھا پرفارم کیا ہے چیزوں میں. اور میں بیسیکلی اپنے ہمارے اس وقت جو نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، ایک تو میں اچھی چیز ہے کہ اس وقت ہم ایز اے گلوبلائزیشن کے کانسیپٹ کے تحت میڈیا جو ہے سوشل میڈیا ایک بہت بڑی پاور ہے. لوگوں کو انفلوئنس ہم کرتے ہیں اپنی ویڈیوز کے ذریعے، پیغامات کے ذریعے، ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے ذریعے. اور بہت سارے ینگسٹر جو ہیں اس وقت ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی وجہ سے سوشل میڈیا کے اوپر اور ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے ارننگ بھی کر رہے ہیں. لیکن اس میں آپ ایک چیز یہ دیکھیں کہ جیسے جیسے ہمارا سوشل میڈیا جیسے ایک سمجھ لیں کہ بے لگام ہو رہا ہے، ایک بدتمیزی کا کانسیپٹ بھی جو ہے وہ عام ہو رہا ہے لوگوں کے درمیان، اسٹوڈنٹس کے درمیان، چیزوں کے درمیان. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے پراپر تربیت کی ضرورت ہے طلباء کو. اور میں بچوں کو یہ ریکمنڈیشن میں میری ہوگی کہ بچوں کو اب والدین کی بھی ایک تربیت کا پروسیس ہونا چاہیے، اور بچوں کو جو ان کی کمپٹنسی ہے، جو ان کی کیپیبلٹیز ہیں، اس کے اکارڈنگلی ان کو جو ہے نا وہ اپنے جس شعبے میں وہ ایکسل کر سکتے ہیں، وہ یا جو ان کو اچھا سمجھ آتا ہے اس میں لے کے جائیں. اور یہی جو ہے جس پر ہم اب موجودہ کام کر رہے ہیں کہ بچے کی آبزرویشن، سیلف آبزرویشن کے اوپر کہ وہ کیا سیکھتا ہے معاشرے سے. ہاں گو کہ اس وقت جو سچویشن ہے لیکن نیگیٹیوٹی پازیٹیوٹی ہمیشہ سے ساتھ ساتھ بالکل صحیح، وہ آپ کی تربیت کرنے والے پر منحصر ہے اور آپ کی اپنے اوپر ہے کہ آپ کس طرح اس چیز سے لرننگ نکالتے ہیں، سیکھتے ہیں اور کس چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں. یہ آپ کے اوپر. بہت خوبصورت محسن صاحب آپ نے ایلیبریٹ کیا اس پرسپیکٹیو سے. دوستو آپ نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ لگی لگائی باتوں اور نتائج کو دیکھ کر اپنے بچوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، سپریس کرتے ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار بچے بن جاتے ہیں. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ والدین تو اپنے بچوں کو پائلٹ بنانا چاہتے ہیں لیکن بچے بڑے ہو کر جہاز بن جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے ہماری قوم کا، تو ہمارے قوم کے بچوں کا. تو محسن صاحب میں آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے اسپیشلی نوجوان جو بچے وہ جو اپنے تعلیمی میدان میں آگے بڑھ کر ملک و قوم کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی ایسا میسج دیجئے کہ وہ جب تک تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کرنے تک اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی پریکٹیکل لائف میں اپنے آپ کو کس طرح ایک ہیلپنگ ہینڈ کے طور پر اس معاشرے کا مثبت شہری بنا کر پیش کر سکتے ہیں، اس حوالے سے کوئی میسج دے دیجیے. نوجوان نسل ہماری نو ڈاؤٹ از ویری ٹیلنٹڈ نیشن، اور ہمارے پاس ایسے ینگسٹر ہیں جو بڑے بڑے اسکلفل ہیں، اور اس وقت وہ بڑے بڑے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ پرفارم کر رہے ہیں، اور پاکستان کا نام آئی ٹی کی انڈسٹریز کے اندر اگر آپ لیں، آئی ٹی کی فیلڈ میں بہت سارے ہمارے ینگسٹر کام کر رہے ہیں. میں اپنی یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے اپنے اندر
ایک ٹھہراؤ پیدا کریں. بالکل ٹھیک. سب سے اہم چیز ہوتا ہے کہ ماڈسٹ رہیں. ویری گڈ. آپ دیکھیں بات یہ ہے, اگر آپ نے زمانے میں کبھی بھی کسی بندے کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنا پیشن ڈاؤن کریں, لیکن آپ ایک ماڈسٹ آدمی رہیں, اور سب سے اہم چیز اپنے اساتذہ اور اپنے بڑوں کا احترام کریں. واہ. ہمارے وقت کے ساتھ ساتھ ہم کیونکہ ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, تو ہمارا جو کانسیپٹ ہے بچوں کا, یعنی بچوں کے اندر جو ہے نا وہ یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ ایتھکس تھوڑا سا ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. تو بچے اپنی مورالٹی اور اپنے ایتھکس پہ فوکس کریں. وہ جو بھی لائف میں جو ان کے پاس سکل ہے, یعنی میں بچوں کو یہ پیغام دوں گا کہ وہ اپنے سکل کے اکارڈنگلی جو ان کے پاس سکل ہے, اور اس سکل کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کس شعبے میں زیادہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. اور میں آپ ہی کی بات کو انڈورس کروں گا کہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کیا جائے, اور جو اس وقت آپ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جس شعبے میں اچھا پرفارم کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ماضی کے اندر صرف ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ یا آپ ڈاکٹر بنیں گے یا آپ انجینئر بنیں گے. جی بالکل. اور ہمارے یہاں پر ایک پورا ایک سسٹم جو ہے نا, یعنی بچے کے اوپر پورا خاندان پریشرائز ہوتا تھا. بالکل ایسے. اور آپ نے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے بچوں نے, ینگسٹر نے اس موقع یعنی ان حالات سے تنگ آ کر یا تو گھر سے چلے گئے, یا انہوں نے اپنے آپ کو یعنی کہ وہ ڈرگز ایڈکٹڈ ہو گئے. بالکل ایسے. اور بعض سیریس کیسز میں تو سوسائڈ والے معاملات بھی سامنے آئے. میں اپنی نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پرامن رہیں اور پرامن رویوں کو اختیار کریں, اور ماڈسٹی کو اپنائیں, اور احترام اور اخلاقیات کو سمجھتے ہوئے, یعنی میرا ان کو یہی پیغام ہوگا کہ وہ اخلاقیات کو اپنی ٹاپ پرائرٹی میں رکھیں, اور اپنی کیپیسٹی جو ان کی سکل ہے اس کے اکارڈنگلی اپنے شعبے کا انتخاب کریں, اور میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ اچھا پرفارم کر پائیں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ دوستو. آپ نے خوبصورت اور قیمتی باتیں سنی بچوں کی پرورش کے حوالے سے, بچوں کی نرشمنٹ کے حوالے سے, بچوں کی ایجوکیشنل ٹریننگ کے حوالے سے. محسن صاحب جو کہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں, آج انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اپنی طرف سے بھی اور اپنی ٹیم کی طرف سے بھی. سر آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی قیمتی فرمان ہے. ویسے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے ہی فرامین بہت ہی قیمتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زبان ایک درندہ ہے, اگر اسے قابو میں نہیں رکھو گے تو یہ لوگوں کو پھاڑ کھائے گا. تو یہ وہی بات, اس کی تشریح محسن صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں آج کے اس پروگرام میں کی کہ تحمل سے بات کریں اور پیار والی بات کریں, اور اپنے اندر عدم برداشت کو ختم نہ ہونے دیں. یہی تمام تر تعلیم اور تربیت کا نچوڑ ہے. دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل یاسر جمشید کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کر لیجئے, تاکہ آپ کو آنے والی اپڈیٹڈ نیو ویڈیوز مل سکیں, اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیجئے. محسن صاحب کو اور مجھے اجازت دیجئے, ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.